حضرات آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایک بے گناہ مسلم نوجوان جس کو پھنسایا گیا، ایسے سینکڑوں ہزاروں مسلم نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں میں ناجائز جھوٹے مقدمات الزامات لگا کر ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈوز دیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جمعیت علماء ایسے ہی بے قصور جوانوں کو قانونی امداد دیتی ہے، جمہوری طریقے سے، سنویدھانی طریقے سے ان کے کیسز لڑتی ہے، اور کئی جوانوں کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کا کام بھی رب العالمین نے جمعیت علماء کے سپاہیوں کے ذریعے سے اور جمعیت کے نیٹ ورک کے ذریعے سے لیا ہے. تو ابھی ایک بے گناہ مسلم نوجوان، جی ہاں، شاکر انصاری، دلی حکومت نے جب یہ ڈسچارج ہو گیا، دلی ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے الزام سے اس کو ڈسچارج کر دیا. تو شاکر انصاری کے خلاف دلی حکومت نے باقاعدہ کورٹ میں عرضی داخل کی. جی ہاں، بے گناہ مسلم نوجوان کے خلاف اپیل کی، لیکن حکومت کو منہ کی کھانی پڑی، دلی سرکار کو منہ کی کھانی پڑی، جوتا پڑا. جی، استغاثہ کو اپنی عرضی واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا. جمعیت علماء ہند کی ایک اور قانونی یہ بڑی کامیابی ملی کہ دہشت گردی کا الزام لگا کر جس بے گناہ کو پھنسا دیا گیا تھا، جمعیت علماء نے اس کا کیس لڑا. وہ جب آزاد ہو گیا باعزت، تو وہاں دلی حکومت نے اس کی آزادی کے خلاف، رہائی کے خلاف عرضی داخل کی، لیکن وہاں پر دلی سرکار کو جوتا کھانا پڑا منہ پر. اور باقاعدہ دلی ہائی کورٹ نے اس بچے کو حکومت کی عرضی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس بچے کو آزاد رہا قرار دیا. مولانا ارشد بندی کا اس پر بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے ارشد بندی صاحب نے کہ دہشت گردی کا الزام لگا کر بے گناہوں کی زندگیوں سے ہم کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. اللہ جزائے خیر دے جمعیت علماء ہند کو. اس لیے میں جمعیت میں 20 سال سے جمعیت کے خادم بنا ہوا ہوں، جمعیت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں، اپنی صلاحیت، اپنا وقت لگا رہا ہوں جمعیت کے ساتھ ساتھ، اسی لیے کیونکہ جمعیت بہت اونچا کام کر رہی ہے. ہم اسی لیے آپ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ ملک کے جس کونے میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جہاں بھی ہو، جمعیت علماء کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور ہر طرح سے جمعیت کا زکوٰۃ، صدقہ، خیرات للہ جس طریقے سے بھی ہو آپ تعاون کرے، مدد کرے.